وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم بزرگوں، حاضرین جمعہ، آواز کو سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا موقع عطا کیا ہے. انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی شان اور اس کی عظمت پر گفتگو ہوگی. اور خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور سورت ہے 29ویں پارے کی، سورۃ الملک، 7 پر 7ویں سورت ہے. اور اس سورت کی فرسٹ آیت میں نے پڑھا. اللہ تعالی فرماتا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس آیت میں سب سے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ کی ذات برکتوں والی ذات ہے. یعنی برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے. برکت کا مرکز اور مصدر اور منبع صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مقام پہ کہتا ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 90 پر 6 میں: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو گویا کہ برکت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جس کو چاہے برکت دے، جس سے چاہے برکت کو چھین لے، وہ جس میں چاہے برکت دے، وہ جب چاہے برکت دے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ برکت کو لے لے. اور برکتیں دو طرح سے آتی ہیں، دو طرف سے آتی ہیں، ایک آسمان سے، ایک زمین سے. اور برکت کا ایک میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خیر دیتا ہے، جو بھی بھلائی دیتا ہے، وہ بھلائی بھی برکت ہوتی ہے، اور پھر وہ بھلائی کنٹینیوشن آپ کے پاس ہو، آپ کی زندگی میں ہو، وہ خیر آپ کے پاس ہو، یہ بھی برکت ہے. تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو برکتوں والی ہے. اور آج ہم برکت کے لیے کہاں کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کن کن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں.
کوئی تعویذوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی پلیتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی جنوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی باباؤں کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی ناریل کو لگا کے رکھا ہے، کوئی نیمبو اتارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے برکت آتی ہے. نہیں، رہے سو برکت بھی چلی جاتی. برکت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے بندے کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اس کا ایمان قوی ہو، اس کی زندگی میں تقوی ہو. جب میں اور آپ ایمان والے بنیں گے، اپنے آپ کو مومن بنائیں گے، آدھار کارڈ والے، راشن کارڈ والے مسلمان نہیں، حقیقی معنوں میں مسلمان اپنے آپ کو بنائیں گے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی جیئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگیوں کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. برکتوں کا ڈھیر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. 100 کماتا ہے، اللہ 1000 کی برکت دیتا ہے. 500 کماتا ہے، اللہ 5000 کی برکت اس کے 500 میں اللہ رکھتا ہے. اور آج ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے. کہنے والا کیا، سننے والے کیا. ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے جسموں سے، ہر چیز سے اللہ برکت کو چھین لیا ہے. کیوں چھین لیا ہے؟ اس لیے کہ ایمان وہ کوالٹی کا نہیں ہے. وہ تقوی جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ تقوی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارا تقوی کو لکھوا لگا بولتے نا، بڑے لوگ بولتے ہیں، موٹے لوگ بولتے ہیں، اس طرح کا ہمارا تقوی ہو گیا ہے. لوگوں کو لوگ نظر آئے تو تقوی، لوگوں کے سامنے تقوی، مسجد میں تقوی، بازار میں گئے تو تقوی ختم، روڈوں پہ گئے تو تقوی ختم، گھروں میں گئے تو تقوی نہیں. رنگ، لوگوں کو دیکھ کے رنگ بدلنے والے ہم لوگ ہیں. تو ہماری زندگیوں سے برکت اٹھا لی گئی ہے اور آج ہم ہزاروں کماتے ہیں، پھر بھی پیسہ ہمارے ہاتھ میں ٹکتا نہیں، رکتا نہیں، اور پورا مہینہ رونا سو رہتا ہی ہے. پہلی بات اللہ نے بتایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات. کون سی وہ ذات ہے؟ دوسرا جملہ بتایا گیا، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی وہ خود بھی بادشاہ ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ خود تو شہنشاہ ہے ہی، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس کے ہاتھ میں شہنشاہیت ہے، اس کے ہاتھ میں دنیا کا پورا کنٹرول ہے، پورا نظام ہے. اور وہ جب وہ اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ خود بادشاہ ہے، وہ خود شہنشاہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا بھی ہے. سمجھ رہے؟ وہ جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہت کے تخت پر بٹھاتا ہے، اور وہ جس کو چاہے بادشاہت کے تخت سے اتار کر سڑک پہ کھڑا کر دیتا ہے. ایسے تاریخ میں ہوا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ نے جس کو چاہا دیا. اگر پوری دنیا کی بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی. صرف میں ہندوستان کے چند کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ہمارے ملک پر بہت سارے مسلم حکومتیں چلی ہیں. ہم نے ایک ہی معلوم، مغلیہ سلطنت. مغلیہ سلطنت سے پہلے کئی اور سلطنتیں چلی مسلمانوں کی. آپ یقین شاید نہیں کریں گے، اس ملک پر 80 پر 5 سال خاندان غلامان بول کے خاندان گزرا. غلاموں کا خاندان بول کے وہ خاندان اس ملک پر حکومت کیا ہے. 80 پر 5 سال. اور ان 80 پر 5 سالوں میں 4 سال ایک عورت اس خاندان سے حکومت کری ہے، رضیہ سلطانہ بول کے. اور اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں کو دیکھو کیسے ملک دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے. ہمارے اس ملک پر ایک حکومت چلی ہے، سوری حکومت بول کے، شیر شاہ سوری. ہندوستان کے ایک بڑے پاورفل بادشاہ تھے، لیکن تھے ایک معمولی نظام جو ہوتا ہے نا، جاگیردار جو ہوتا ہے،
بہار میں ایک جاگیردار تھا، اس جاگیردار کے پاس یہ جاب کیا کرتے تھے، کوئی بادشاہ نہیں، نہ بادشاہ کا بیٹا ہے، نہ بادشاہ کے خاندان سے کوئی تعلق ہے، بس ایک جاگیردار کے پاس یہ جاب اور نوکری کیا کرتے تھے، ایک معمولی سپاہی تھے۔ یہی سپاہی آگے چل کے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بادشاہ ہمایوں کو شکست دیتا ہے، جو ظہیر الدین، جو بابر تھے، بابر کے جو بیٹے تھے ہمایوں کو شکست دیتا ہے یہ شیر شاہ سوری، اور ہندوستان کا ایک بڑا پاورفل بادشاہ بنتا ہے۔ 17 سال یہ حکومت چلی، ان کے بعد ایک دوسرا بھی حکومت کیا ہے۔ تو اس طرح میں نے مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے، جو چاہے دے، جو چاہے لے لے، جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کسی کو کچھ نہ دے، کسی کو عزت، کسی کو، کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے کیا؟ بتا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہاں کر سکتا ہے وہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیوں نہ کریں، وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ وہ طاقت رکھتا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور اس آیت کی جو تشریح ہے، جو سورہ ابھی میں نے پڑھا، سورہ ملک کی، اس آیت کو اور ڈیٹیل سے سورہ آل عمران کی آیت سمجھاتی ہے۔ سورہ آل عمران قرآن کی بڑی مشہور سورت ہے، 3ویں سورت ہے، آیت نمبر 20 پر 6 اور 20 پر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ کہا کہ اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، لوگوں کو بتائیے، یہ عقیدہ لوگوں کو دیجئے کہ اے اللہ تو مالکوں کا مالک ہے، تو صرف مالک نہیں، جتنے مالک ہیں، جو کہتا ہے کہ میں مالک، وہ کان کھول کے سن لیں، اللہ رب العالمین ان تمام کا مالک ہے، جو بھی کہتا ہے کہ میں مالک ہوں۔ کوئی کہتا ہے یہ جاگیر میری ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس پراپرٹی کا مالک میں ہوں، کوئی کہتا ہے کہ اس مکان کا مالک میں ہوں، کوئی کہتا ہے کہ اس دکان کا مالک میں ہوں، کوئی کہتا ہے کہ بیگ کتا کوٹے کا مالک میں، کوئی کہتا ہے کہ پورے آندھرا کا مالک میں، کوئی کہتا ہے کہ پورے ہندوستان کا مالک میں، کوئی کہتا ہے کہ پوری دنیا میرے مٹھی میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، اور پوری دنیا میں اپنا حکم چلا سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ دنیا میں جتنے مالک ہیں اور مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جان لیں، وہ سن لیں، اللہ رب العالمین تمام مالکوں کا مالک ہے، اس سے بڑا کوئی مالک نہیں۔ اللہ رب العالمین مالکوں کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہے ملک کو چھین لیتا ہے، اور صرف اتنا نہیں، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ جو سورہ ملک کی آیت میں نے پڑھا، اس آیت کی روشنی میں، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یخبرو انہ بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ اس سورہ ملک کی آیت میں خبر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سورہ ملک کی آیت میں دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات میں کنٹرول کرنے والا ہے، پوری مخلوقات کو سنبھالنے والا ہے، پوری مخلوقات کو چلانے والا ہے، پوری مخلوقات میں تصرف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لا معقب لحکم، اور جب اللہ حکم دیکھ کرتا ہے، دنیا میں کوئی حکم نافذ کرتا ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں زمین پر نہ آسمان میں جو اللہ کے حکم کو ٹال سکے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ جب حکم نافذ کرتا ہے، کوئی آرڈر اللہ پاس کرتا ہے، اللہ کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی ٹالنے والا نہیں۔ مثال دوں، بارش ہو رہی، سمجھیے زوردار بارش ہو رہی ہے،
کوئی ایسا ہے جو اللہ سے کہے کہ روک لو بارش کو، میرا کام ہے، شادی ہمارے گھر میں ہے، یہاں سے مجھے وہاں جانا ہے، روک لو بارش کو؟ ہے کوئی ایسا؟ ہمارا سی ایم کر سکتا ہے، ہمارے پی ایم کر سکتے ہیں، امریکہ کا کر سکتا ہے؟ کون ہے ایسا جو کرے اور کہے کہ پروردگارا تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن تھوڑی دیر کے لیے روک لے؟ لا معقب لحکمی، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، نہیں کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور امام ابن کثیر آگے کہتے ہیں ولا يسأل عما يفعل، اللہ جو کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ کوئی ایسا نہیں نہ اپنے اندر مجال رکھتا ہے کہ جو اللہ سے سوال کرے، اللہ تو نے کیوں ایسے کیا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے، ایسا کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکے۔ ہے کوئی ایسا جو اللہ سے پوچھ سکے، لڑ سکے، سوال کر سکے، اللہ تعالیٰ پر مقدمہ دائر کر سکے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جو بھی کیا، جس نے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کتنے ہی سروں کو مٹی میں رون کے رکھ دیا ہے۔ ہوا کہ نہیں؟ تاریخ بتاتی ہے نا، قارون آیا، فرعون آیا، نمرود آیا، نہ جانے کون کون آئے، ہر ایک نے اپنے سر کو غرور سے اونچا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے سروں کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکے۔ معزز بھائیوں، اللہ کی ذات، اللہ رب العالمین اس کائنات کا تنہا خالق ہے، ذرے ذرے کا تنہا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے یہاں وہی ہوتا ہے، جو نہ چاہے، جو وہ نہ چاہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی چاہت پر کسی کی چاہت غالب آ نہیں سکتی ہے، اس کی مشیت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ آج انسان دنیا کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ سرچ کر رہا ہے، مکھی پہ کر رہا ہے، مچھر پہ کر رہا ہے، کیڑے مکوڑے پہ کر رہا ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پر انسان تحقیق کرتے جا رہا ہے، گھنٹے گھنٹے، مہینے مہینے، سال سال ایک چیز کی کھوج کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے۔ الافسوس انسان اپنے رب کو پہچاننے میں غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو، پیدا کردہ چیزوں کے پیچھے لگا ضرور ہے، لیکن خالق کون، مالک کون، پیدا کرنے والا کون، اس کو انسان پہچاننے سے قاصر ہے۔ اسی طرح سے مجھ جیسے لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ آج ہماری زندگیاں گناہوں میں ڈوبی کیوں ہیں؟ ہم سر کے تالو سے لے کے تلوے تک گناہوں میں لت پت کیوں ہیں؟ روزانہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں، آئے دن ہم گناہ کرتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں گناہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم نے جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے۔ اور بھائیوں، اسی طرح سے آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں کرتے ہیں، اسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا، دوسروں کی پرستش کرنا، کسی بابا بولتے، کسی پیر کی، کسی فقیر کی، نہ جانے کسی بزرگ کی، ان سے دعائیں، ان کے سجدے، ان کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا ہے، ان کے نام پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو جیسے جاننا ہے، پہچاننا ہے، مسلمانوں نے اللہ کو اسے جانا نہیں، پہچانا نہیں۔ سچ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، سورہ زمر میں، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ کی قدر
जैसी करनी है लोगों ने वो कदर नहीं की है, नहीं की लोगों ने कदर, हमने नहीं की अल्लाह की कदर। ये जो आयत है ना, जो अभी मैंने पढ़ा सूरह जुमर की, सूरह नंबर 30 पर 9 है और आयत नंबर 7 पर 7 है। ये आयत एक मरतबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। और जानते हैं आप लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत का असर कैसे लेते हैं, अल्लाह की अजमत को आप कैसे समझते थे। आप मुसद्दद अहमद की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीस के रावी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर इस आयत को पढ़ा। क्या आयत है? पूरी आयत सुनिए, बड़ी प्यारी आयत है, बड़ी अजीम आयत है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी वल अर्दु जमीअन क़बज़तहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की। कौन? अल्लाह, जो रोज़ क़ियामत पूरी जमीन को अपनी मुट्ठी में लेगा। अल्लाह अकबर। वल अर्दु जमीअन क़बज़तहु यौमल क़ियामह, पूरी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी। पूरी जमीन, समझ रहे? मगर आप एक मोबाइल पूरी अपनी मुट्ठी में ले नहीं पाते। अल्लाह पूरी जमीन को अपनी मुट्ठी में लेगा और आसमानों को अल्लाह ताला अपने दाएं सीधे हाथ में लेगा। कितने बड़े बड़े आसमान हैं, 7 आसमान, इतनी बड़ी जमीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी। सोचिए मैं और आप क्या चीज है जी। हमारा जो दिल है ना, हदीस है ना, सुने ना हदीस सही मुस्लिम वगैरह की, तमाम इंसानों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह, पूरी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी तो हमारे दिल क्या जमीन के बराबर है? हमारे पूरे इंसानों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान है और उसकी मुट्ठी में जो है पूरी जमीन होगी। आसमान उसके दाएं हाथ में होंगे। अल्लाह फरमाता है सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह की जात पाक है और ये लोग हैं कि अल्लाह ताला के साथ न जाने किन किन को शरीक बनाते हैं, किन किन के सामने जाके झुकते हैं, किन किन के सामने जाके मांगते हैं। अल्लाह की जात इन तमाम चीजों से पाक है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि आपने अपने हाथ को इस तरह हरकत देने लगे। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ को हरकत देने, युहर्रिकुहा, उसको हरकत देने लगे, युक़बिलुहा व युदबिर, अपने हाथ को कभी आगे ले जाते कभी पीछे ले आते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे हैं, आयत को पढ़ के लोगों को समझा रहे हैं कि अल्लाह की मुट्ठी में पूरी जमीन होगी और आसमान उसके दाएं हाथ में होंगे और आप अपने हाथ को हिलाने लगे और इस हिलाते हिलाते कभी आगे ले जाते कभी पीछे ले आते। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपनी तारीफ बयान फरमाई। कैसे तारीफ फरमाई? अनल जब्बार, लोगों मैं जब्बार हूं, मैं अनल मुतकब्बिर, मैं मुतकब्बिर हूं, अनल मालिक या अनल मलिक, मैं बादशाह हूं, मैं अनल अजीज, मैं गालिब हूं, मैं अनल करीम, मैं करम करने वाला हूं। मैं अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले बयान किए। बयान करने के बाद रावी हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते फरजफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलने लगे आप, और आपके हिलने से मिंबर तक भी हिलने लगा। सोचो कैसे हिले होंगे वो, मिंबर भी हिलने लगा, लर्जा तारी हो गया आप पर, आपके मिंबर पर। और रावी हदीस कहते हैं कि हमको ऐसा महसूस होने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे गिर जाएंगे, इस कदर आप हिलने लगे। अल्लाह की अजमत का एहसास देखो भाई। इस आयत को पढ़कर और आयत के बाद अल्लाह ने जो तारीफ खुद फरमाई, उस तारीफ को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने बयान करने के बाद अल्लाह की अजमत का, उसकी ताकत का, उसकी कुव्वत का अपने अंदर ऐसा एहसास पैदा करते हैं और ऐसी लर्ज़ात हट आप पर तारी होती है, आपके अंदर जुम्बिश पैदा हो गई और यहां तक कि आपका मिंबर भी हिलने लगा। सहाबा को डाउट होने लगा कि कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे गिर ना जाए। कभी मैं और आप
اللہ کی عظمت کو کبھی ایسے محسوس کیا ہے؟ میں بھی، آپ بھی کبھی ہم نے ایسے کانپا ہے اللہ کی عظمت کو یاد کر کے؟ کبھی ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت کو یاد کر کے کب کپاہٹ پیدا ہوئی ہے؟ کبھی ڈر آیا ہے ہمارے دلوں میں؟ کبھی خوف طاری ہوا ہے؟ ارے ڈر تو، خوف تو دل کی بات تو چھوڑو، کبھی اللہ کے ڈر سے، اس کی طاقت سے، اس کی قوت سے، اس کی عظمت سے کبھی ہمارے آنکھوں سے دو آنسو تو گرے ہیں؟ اگر سچے دل سے اگر میں کہوں تو شاید نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں معلوم کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے معلوم کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قرآن آپ کو بتاتے جاتا ہے۔ کتنی ہی ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کی، ہاں، اللہ اکبر، قرآن اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرا پڑا ہے۔ کون ہے ان آیتوں کو سمجھنے والا، پڑھنے والا اور اپنی زندگی کو اور اپنے دل کی دنیا کو بدلنے والا کون ہے؟ بھائیوں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی قوت کو پہچانتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے حق اور مقام کو سمجھتے ہیں، یاد رکھنا روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت وہ صرف اللہ سے کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقی معنوں میں مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ، سب سے پہلے کسی کی محبت ہوتی ہے تو صرف رب العالمین کی ہوتی ہے۔ رب کی محبتوں میں یہ خود تو قربان ہوتے ہی ہیں، دوسری چیزیں قربان کرتے ہی ہیں، یہ خود بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جہاں سب کچھ لٹایا، رب کی محبت میں ایک ایسا وقت آیا کہ خود بھی لٹنے کے لیے تیار ہو گئے، خود بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں؟ سنتے کہ نہیں ہم لوگ؟ آگ میں کودنا گوارا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کو چھوڑنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اللہ کی عظمت کو جانو لوگوں، نمازوں میں خشوع نہیں، ہمارے دل لگتا نہیں، من لگتا نہیں، نماز جمائے لے پھر دیے لوگ، سستی آتی، کب رکوع کرتے رہے مولوی صاحب، لمبا شروع ذرا سورہ کب تو بھی پڑھا ہے، باہر آتے ہیں آج لمبی پڑھا تھا نا حضرت۔ مسجد کے لوگوں کو، ذمہ داروں کو بولتے ہیں، بولو بھائی حضرت کو ذرا چھوٹے چھوٹے سورے لگا، بول کو کمرہ ہمارے مضبوط نہیں ہے، دنیا کے لیے مضبوط ہے، بازار میں یہ چلمی گھنٹے گھنٹے کھیلتا، MLA آ رہے کر بولیں دے پہلے جا کو کھڑتا، مسجد میں 10-15 منٹ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ یندو کنڈی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ سستی کیوں ہے نمازوں میں؟ غفلت کیوں ہے نمازوں میں؟ من کیوں نہیں ہے نمازوں میں؟ نماز میں کھڑا ہوں میں، دماغ پورا بازار میں جا رہا ہے میرا، بازار میں گھوم رہا ہے میرا، نہ جانے یہ وہ چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں، بار بار یاد آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی عظمت کو ہم نے نہیں جانا ہے میرے بھائی، معاف کرنا، رب کی عظمت کو نہیں پہچانا ہم نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسی عبادت کا عالم ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھا، ایک رکعت میں سورہ بقرہ۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ ختم ہوا، میں سمجھا رکوع کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سورۃ النساء شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، ایک رکعت میں۔ سمجھ سکتے ہیں کیا وہ اللہ کی عظمت اور طاقت اور قوت کو جانتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا تعلق تھا رب العالمین سے؟ اور آج ہمارا کیا تعلق ہے رب العالمین سے؟ ہمارا تعلق ٹوٹا ہے اللہ تعالیٰ سے، یاد رکھنا ٹوٹا ہے ہمارا تعلق۔ اسی لیے رب العالمین ہم کو یہ کھڑ کے پیشاب کرنے والوں کے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ جی آج ہم کیوں راجا تھے زمین پر، ہم حکومت کرنے والے تھے ہم اس زمین پر، اس ہندوستان کو ہم نے سونے کی چڑیا بنایا تھا، اور آج اسی ہندوستان میں ہم کو رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے، ہمارے لوگوں کو یہاں وہاں پیٹا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا۔ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟
اس لیے کہ میرا آپ کا تعلق آسمان اور زمین کے رب سے، خالق سے، مالک سے ختم، ٹوٹ گیا ہے۔ جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو درندوں کے حوالے کر دیتا ہے، نجیسوں کے حوالے کر دیتا ہے، ناپاکوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہ ناپاک نجیس لوگ آج ہمارے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے رب کو جاننے کی کوشش کرو، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ جس قدر ہم اپنے رب کو جانیں گے، پہچانیں گے، پڑھیں گے، اسی قدر ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ایمان میں آج کیوں اضافہ نہیں ہوتا ہے؟ کمزور ایمان کیوں ہے ہمارا؟ اس لیے کہ اللہ کو ہم نہیں جانتے بھائی، نہیں جانتے ہم لوگ۔ قرآن کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ سورہ انفال آپ پڑھی، 8ویں سورت ہے، شروع کی آیتیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کا ذکر اہل ایمان کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کا ذکر اہل ایمان کے سامنے کیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں۔ جی، اصل تبدیلی دل کی تبدیلی ہے، یاد رکھنا۔ داڑیاں ٹوپیں یہ تبدیلی نہیں ہے، دل چور ہے، داڑھی میں مور ہے، دل میں کینہ ہے، دل میں بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، لڑائیاں جھگڑے دلوں میں کوٹ کوٹ کے ہم رکھے ہوئے ہیں، دل میں نفاق ہے۔ اور ماشاءاللہ میں صوفی سور اللہ بن کے میں گھوم رہا ہوں، ٹوپی ڈال لے کے، جھبا اتارنے کا نام نہیں، سوئی تو بھی ٹوپی رہتی میرے سر کو، لیکن چور میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اس دل میں جو موجود چور ہے، اس چور کو نکال کے پھینکو۔ جب چور یہ نکلے گا تب رونق آئے گی، جان آئے گی ایمان میں، شان آئے گی ایمان میں، دل لگے گا عبادتوں میں، ایمان بڑھے گا، آسمانوں کو جا کے چھوئے گا ہمارا ایمان، مضبوط ہوگا، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط بنے گا ہمارا ایمان۔ جیسے صحابہ کا تھا، مار کھاتے تھے، ایمان سے مکرنے کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے احد احد، مار پڑ رہے، سینے پر دشمن پیر نہ رکھ کے کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ کفر کر، اپنے رب کا انکار کر۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے احد، میرا رب اکیلا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ معزز بھائیوں، وقت ہو رہا ہے، آدھے ٹاپک میں چھوں میں بھی، سمجھ رہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات اتنی بڑی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جی، ہر مسجد، چاہے وہ سنی کی مسجد ہو، منی کی مسجد ہو، کوئی بھی مسجد ہو، ہر مسجد سے مؤذن یہ آواز لگاتا ہے، یہ صدا لگاتا ہے، یہ ندا لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے بھائی، اور صرف اللہ کی ذات بڑی نہیں، اللہ کی جو کرسی ہے وہ کرسی بھی بہت بڑی ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، اور پوری دنیا جو اللہ کی کرسی ہے، پیر رکھنے کی جگہ، بعض لوگ علم سے بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں، پوری دنیا اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگوٹھی رکھی گئی، اور کرسی جو اللہ کا عرش ہے، عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں انگوٹھی رکھی گئی۔ سمجھ رہے؟ سوچئے، کرسی اتنی بڑی، کائنات سے بڑی کرسی، کرسی سے بڑا اللہ کا عرش، تو رب العالمین کتنا بڑا ہوگا جی۔ اللہ کی کرسی عظمتوں والی، اللہ کا عرش عظمتوں والا، اور خود رب العالمین عظمتوں والا ہے۔ اور بھائیوں، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، نمازوں میں، رکوع میں، سجود میں اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے تھے، اللہ کی برتری کا اقرار کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ پروردگارا، اگر عظیم ذات ہے تو صرف تیری ذات ہے، تو پاک ہے۔ رکوع میں آپ پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، سجود میں آپ پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی۔ اور عظمت کسے کہتے ہیں؟ عظمت کہتے ہیں بزرگی کو، یعنی ساری مخلوق اس کے سامنے معمولی ہے، حقیر ہے، فقیر ہے اللہ کے سامنے۔ اور یہ عظمت صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، یاد رکھنا، یہ بھی صرف اللہ کو زیب دیتا ہے،
صرف اللہ کے لائق ہے یہ. میں اور آپ عظیم بننا نہیں، کوشش بھی کرنا نہیں. میں بڑا، تمہیں سب کیڑے مکوڑے میرے سامنے. کبھی یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنا نہیں. آپ لکھ پتی ہوں گے، کروڑ پتی ہوں گے، ارب پتی ہوں گے، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا پتی ہوں گے، لیکن کبھی اپنے اندر عظمت کو جگہ دینا نہیں، عظمت کو آنے دینا نہیں. عظیم بننے کی کوشش کرنا، یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، لوگو تکبر میری چادر ہے. سنے ہوں گے آپ لوگ حدیث، تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میری قمیص ہے. ہمارے دونوں، تکبر میری چادر اور عظمت میری قمیص ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز بھی چھیننے کی کوئی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے کوئی بھی بندہ ایک چیز بھی لینے کی کوشش کرتا ہے، یا تکبر کر رہا ہے، یا سارے لوگوں کو معمولی سمجھ رہا، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اللہ فرماتا قذفتہ فی النار، کوئی بھی ایک بھی چیز لے گا میں ایسے بندے کو آگ میں ڈال دوں گا، میں آگ میں ڈال دوں گا. تکبر بھی کرنا نہیں، اپنے آپ کو عظیم بھی سمجھنا ہے. اللہ فرعون کو کیوں ڈبایا جانتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ فرعون کو کیوں ڈبایا؟ پانی میں تڑپ تڑپ کے مر رہا تھا، رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، اللہ ڈبو کے رکھ دیا اس کو. کیوں؟ سورہ دخان میں اللہ فرماتا ہے، 44 سورہ نمبر ہے، کہا انہو کان عالیہ، اپنے آپ کو عظیم سمجھتا تھا، یہ بھائی میں سب سے بڑا ہوں، ہائے فائے میں سب سے بلند، میں مجھ سے بلند کوئی نہیں ہے. جب انسان اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے اور بلندی پہ لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے. آخری بات ہے بھائی، اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات کی طرف اشارہ میں کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کا علم بڑا کشادہ ہے، اللہ کا علم اتنا کشادہ ہے، اتنی وسعت ہے رب العالمین کے علم میں. بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. خضر اور موسیٰ علیہ السلام تھے، دونوں ٹہرے ہوئے تھے. ایک چڑیا آتی ہے، ایک سمندر سے چونچ بھر پانی لے کے اڑ کے جاتی ہے. خضر کہتے ہیں علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ چڑیا جو چونچ بھر پانی لے کے گئی ہے، یہ پوری مخلوق کا علم ہے. جی پوری مخلوق کا علم ہے یہ، اور یہ جو سمندر ہے نا، یہ اللہ کا علم ہے. جی اور اللہ کے علم کی گہرائی کیا ہے جانتے ہیں؟ کتنا گہرا اللہ کا علم ہے. سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ نے کہا زمین پر جتنے جاندار ہیں تمام کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے آپ اوپر لی ہے. کہا کہ ان کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. اب روزی پہنچانا ہے تو جاننا ضروری ہے نا، کون کہاں رہتا ہے، انسان کہاں رہتا ہے، مچھلی کہاں رہتی ہے، درندہ کہاں رہتا ہے، پرندہ کہاں رہتا ہے، کیڑے کہاں رہتے ہیں، ضروری ہے جاننے کے لیے. جو جان سکتا نہیں وہ کوئی چیز پہنچا بھی نہیں سکتا. ہاں اللہ نے آگے کہا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے کہ کون کہاں جیتا ہے، کون کہاں مرتا ہے. یہ اللہ کو علم ہے. جی یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے علم کا کمال دیکھو، اللہ اکبر. سورہ انعام میں اللہ نے کہا، 6ویں سورت ہے، اللہ نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُوهَا، کہا کہ زمین پر جھاڑ سے ایک پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. جی اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں زمین پر کتنے جھاڑ ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سمندروں میں جھاڑ ہیں، پانی کے اندر جھاڑ ہے. امیزون جنگل آپ دیکھیے، گھنا جنگل، گھنا جنگل، ہماری عقلیں حیران ہو کے رہ جائیں گی. اڑوس پڑوس آپ کے پاس بھی جنگل پھیلا ہوا ہے، اتنے جھاڑ جن کو میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جھاڑ سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. سوچو سبحان اللہ و بحمدہ، کیا علم ہے اس کا، اور علم کا کمال کیا ہے اس کا.
بھائیوں باتیں وقت زیادہ تھی، وقت ہو گیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی عظمت کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی قدرت کو جاننے والے، پہچاننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے بنائے، اور رب العالمین ہم تمام کو معاف کریں، کیونکہ ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں جانا ہے، اللہ کی طاقت کو ہم نے نہیں پہچانا ہے۔ اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کی ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب رکھے، اللہ ایسے مومن ہم تمام کو بنائے، اللہ ہم تمام کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع کو پیدا فرمائے۔ ہمارا دل عبادتوں میں نہیں لگتا ہے پروردگارا، اے اللہ ہمارے دلوں میں جو نفاق ہے، جو خرابیاں ہیں، اے اللہ ہمارے دل کو ان تمام خرابیوں سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارا دل ہماری عبادتوں میں لگے، ہمارا من ہماری عبادتوں میں لگے، اللہ اسی توفیق ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، اے اللہ ہمارے صفوں میں شیطان نے جو اختلاف ڈالا ہے، اے اللہ اس اختلاف کو دور فرما دے، اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد کو پیدا فرما، اللہ امت مسلمہ کو ایک بنا، اے اللہ امت مسلمہ کو نیک بنا، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آنے والی مرنے کے بعد کی زندگی بھی بہتر بنا دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوان لڑکیوں کی حفاظت فرما، پروردگارا ہم تمام کے گناہوں کو، خطاؤں کو تو ہی اپنے فضل سے معاف فرما، اے اللہ ہم سے پہلے جو اہل ایمان اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، جو اہل علم وفات پا چکے ہیں، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما اور تمام کی خدمات کو قبول فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔